علیہم الغمامہ، اور ہم نے ان کے اوپر سائبان ابر کا طاری کر دیا تاکہ دھوپ سے بچیں۔ وانزلنا علیہم المن والسلویٰ، اور ہم نے ان پر من اور سلویٰ کے ذریعے انہیں خوراک بہم پہنچائی، اتارا ان پر ہم نے من اور سلویٰ۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کہ جو ہم نے تمہیں رزق میں دی ہیں۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے کوئی ہم پر ظلم نہیں کیا، ہم پر کیا ظلم کر سکتے تھے، ہمارا کیا بگاڑ سکتے تھے۔ پہلے بھی الفاظ آئے ہیں، کہیں میں تیزی میں غلط ترجمہ کر گیا ہوں کہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وما ظلمناہم ہوتا تو ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہمارا کیا بگاڑا، ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب اولین اور آخرین اور انس اور جن سب بدترین جیسے ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی شخص ویسے بن جاؤ تب بھی میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور تم سب کے سب اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم سب کے سب مل جاؤ اور بہترین میرے مطیع بن جاؤ، میرے بندگی کرنے والے بن جاؤ، میرے خزانے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، میں تو غنی ہوں۔ تو وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب تم سے کہا گیا تھا کہ آباد ہو جاؤ اس بستی میں، یہ جیریکو، اریحا، پہلا شہر فلسطین کا کہ جو یوشع ابن نون جوشع ان کی سرکردگی میں جب بنی اسرائیل نے قتال کیا ہے پھر تو یہ پہلا شہر فتح ہوا۔ جب ان سے کہا گیا کہ اب اس میں تم رہ سکتے ہو، بس جاؤ، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس میں سے جو بھی چاہو جہاں سے بھی چاہو تم کھاؤ، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور دیکھو استغفار کرتے رہو، کہتے رہو اے اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے، ہماری کوتاہیاں، ہماری جو بھی کوئی کمیاں رہ گئی ہیں ان کو پورا کر دے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب داخل ہو شہر کے دروازے میں تو سر جھکا کر داخل ہو، تمہاری گردنیں اکڑی ہوئی نہ ہو۔ نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہاری جو بھی خطائیں ہیں وہ بخش دیں گے، جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں فروغ گزاشتیں ہوئی ہیں ان سب سے درگزر فرمائیں گے۔ سنزید المحسنین، اور نہ صرف یہ کہ وہ خطائیں معاف کر دیں گے، جو ان میں سے محسن ہوں گے تم میں سے انہیں تو اب اور دیں گے، ان کے درجات بلند کریں گے، ان کو اور اونچے سے اونچے مراتب عطا کریں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، تو بدل دیا ان میں سے جو ظالم تھے، گناہ گار تھے، ایک ایسی بات کو کہ جو ان سے کہی گئی تھی اس کی بجائے، یعنی وہ کہا گیا تھا حطۃ حطۃ حنطۃ حنطۃ، ہمیں گیہوں چاہیے گیہوں چاہیے۔ فارسلنا علیہم رجزا من السماء، تو ان پر ہم نے آسمان سے ایک عذاب بھیج دیا، جن لوگوں نے وہ غلط حرکت کی تھی ان پر پلیگ آئی اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ بما کانوا یظلمون، بسبب ان کے اس ظلم کے جو انہوں نے اپنے آپ پر کیا تھا۔ واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، اور ذرا ان سے سوال کیجئے اس بستی کے بارے میں کہ جو ساحل سمندر پر تھی، حاضرۃ البحر، سمندر کے کنارے پر تھی۔ یہ اب اصحاب سبت کا واقعہ آ رہا ہے۔ اس یادونا، اور عام طور پر خیال یہ کہ جو ایلات کی بندرگاہ ہے یہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا، اب بھی وہ ایلات کی بندرگاہ ہے۔ 1967 میں جو جنگ ہوئی تھی عرب اور اسرائیل جنگ، اس میں اصل میں اسی ایلات کی بندرگاہ کا گھیراؤ کر لیا تھا صدر ناصر صاحب نے، بلاکیڈ آف دی ایلات پورٹ، اور اس کے نتیجے میں پھر بڑا زبردست جو ہے حملہ کیا اچانک جو ہے اسرائیل نے، اور یہ کہ صحرائے سینا بھی مصر سے ہتھیا لیا تھا، گولان ہائٹس جو ہے وہ سیریا سے اس نے فتح کر لیے، اور پورا مغربی کنارہ جو اردن کا جو ہے اتنا بڑا علاقہ، زرخیز ترین علاقہ جو ہے فلسطین کا، وہ اردن سے اس نے ہتھیا لیا تھا، جس میں سے صرف سینائی پیننسلا بھی واپس کیا گیا ہے، اور یہ جو مغربی کنارے پر ان کی کوئی ایک آٹونومس تھی چھوٹی سی ریاست قائم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، باقی یہ کہ گولان ہائٹس پر ابھی کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ تو وہیں پر اسی ایلات بندرگاہ پر یہ واقعہ ہوا ہے، وہیں پر یہ کوئی قوم مچھیروں کی آباد تھی۔ واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، وہ سمندر کے کنارے آباد تھی، اذ یعدون فی السبت، جبکہ وہ سبت کے قانون میں حد سے تجاوز کرنے لگے۔ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جبکہ آتی تھیں ان کی مچھلیاں ان کے پاس یوم سبتہم، جس دن کہ ان کا سبت ہوتا تھا، شرعا، شرع جیسے کہ نیزہ کو چلاتا ہے، یعنی یہ کہ کبھی اگر آپ نے کماڑی میں کھڑے ہو کر دیکھا ہو تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مچھلی جو ہے وہ چھلانگ مار کے اوپر آتی ہے پھر اندر چلی جاتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ اٹکیلیاں کرتی تھی مچھلیاں،
اللہ تعالیٰ نے سکس سینس دے رکھی ہے، حیوانات کو بھی ہے، انہیں پتہ چل گیا تھا ہفتے کا ایک دن ایسا ہے کہ ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. اب وہ آ رہی ہیں، اٹکیلیاں کر رہی ہیں، چھلانگیں لگا رہی ہیں، یہ کھڑے ہوئے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ سبت ہے، ہفتے کا دن ہے، پکڑ تو نہیں سکتے. تو شرعاً آتے تھے جسے نیزے چل رہے ہوں. وہ یوم لا یثبتون لا یاتیہم، جس دن سبت نہیں ہوتا تھا یعنی باقی 6 دن وہ دور کہیں گہرے پانی میں چلی جاتی تھی، اور گہرے پانی میں جا کے مچھلیوں کا پکڑنا جو ہے اس وقت تک تو انسان کے پاس آلات نہیں تھے. کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اس طرح ہم نے انہیں آزمایا تھا، ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا کہ دیکھیں یہ کتنے ثابت قدم رہتے ہیں، شریعت کے حکم پر قائم رہتے ہیں اور فاقہ برداشت کر لیتے ہیں، یا یہ کہ شریعت کے ساتھ کوئی استہزاء کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، یہاں بھی نوٹ کر لیجئے کہ جیسے وہاں معاملہ ہوا 3 حصوں میں یہ قوم تقسیم ہو گئی. ایک حصہ وہ تھا کہ جس نے اس گناہ میں حصہ نہیں لیا اور وہ منع بھی کرتا رہا کہ مت کرو، دیکھو نہیں منکر کا فریضہ سر انجام دیتا رہا. یہ اللہ تعالیٰ کا، وہ کرتے کیا تھے؟ ہفتے کے روز گئے، گڑھے کھودے اور سمندر کا پانی اس میں لے آئے ساحل کے ساتھ گڑھے کھود کر، تو اس کے ساتھ مچھلیاں بھی آ گئیں، واپسی کا راستہ کر دیا بند. مچھلی کو ہاتھ نہیں لگایا، ہفتے کو اتوار کو جا کے مچھلی پکڑ لی. تو فائدہ کیا ہوا؟ اصل میں ہفتے کا قانون تو یہ تھا کہ ہفتے کا دن تم لگاؤ اللہ کی یاد میں، ذکر میں، عبادت میں، تورات پڑھو، پڑھاؤ، سیکھو، سکھاؤ. 6 دن تم کام کرو دنیا کا، اپنی معاش کا، 7واں دن تم فارغ رکھو اللہ کے لیے، دین کے لیے. لیکن جب وہ گڑھے کھودنے میں دن صرف ہو گیا تو چاہے مچھلی پکڑی یا نہیں پکڑی، تو جو اصل روح تھی اس حکم کی وہ تو ختم ہو گئی. تو یہ ہے کہ جس میں انہوں نے استہزاء کیا، گویا کہ شریعت کا مذاق اڑایا. اب ایک تو وہ تھے کہ جنہوں نے نہ تو اس جرم میں حصہ لیا اور وہ منع بھی کرتے رہے. ایک وہ تھے کہ جو حصہ تو نہیں لیا جرم میں لیکن منع نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے. تیسرے وہ تھے کہ جو جرم کے اندر باقاعدہ جری ہو کر وہ حصہ لے رہے تھے. تو اب جو لوگ منع کر رہے تھے ان سے انہوں نے کہا جو منع نہیں کر رہے تھے، جو خود بھی نہیں کر رہے تھے لیکن منع بھی نہیں کر رہے تھے. اس قالت امت، جب کہا اس درمیانی طبقے نے، منہم ان میں سے، لما تعظون قوما اللہ مہلکہم، کیوں واعظ کر رہے ہو ان لوگوں کو، کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہو کہہ کہ تم اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے دے کے تھک گئے ہو. یہ قوم اب ماننے والی نہیں ہے، اللہ اس کو ہلاک کر کے رہے گا. لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، یا انہیں پھر عذاب دے گا بہت سخت عذاب. قالوا، اب یہ جواب کن کی طرف سے ہے؟ جو خود بھی بچے ہوئے تھے گناہ سے، روک بھی رہے تھے اپنی امکانی حد تک کہ خدا کے لیے باز آ جاؤ، یہ شریعت کا استہزاء نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ. قالوا معذرۃ الی ربکم، انہوں نے کہا کم سے کم اپنے رب کے ہاں ہم عذر تو پیش کر سکیں گے کہ اے پروردگار، ہم آخری وقت تک انہیں روکتے رہے، ہم نہیں عن المنکر کا فرض سر انجام دیتے رہے، ہم نے اپنی بات نہیں چھوڑی. ہم نہ صرف یہ کہ اس گناہ سے خود بچے رہے بلکہ ان گناہ گاروں کو بھی روکتے رہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اور کیا پتہ ہو سکتا ہے ان میں تقویٰ پیدا ہو جائے. کیسے آپ کہہ سکتے کسی ایک بندے کی سمجھ میں آ جائے، کوئی ایک شخص تائب ہو جائے؟ تو جیسا کہ حضور کی حدیث ہے، حضرت علی سے خطاب کر کے آپ نے فرمایا، لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اگر اللہ تمہارے ذریعے سے علی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر دولت ہے. تو اگر ایک بھی بچ جائے، لعلہم یتقون. فلما نسوا ما ذکروا بہ، تو پھر جب انہوں نے نظر انداز کر دیا اس نصیحت کو جو انہیں کی جا رہی تھی، یعنی لگے رہے اپنے اس جرم کے اندر، انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے بچا لیا ان کو جو کہ بدی سے روکتے تھے. عذاب سے بچے ہیں صرف وہ جو بدی سے روکتے تھے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور پکڑ لیا ہم نے ان کو کہ جو اس ظلم میں، گناہ میں اور شریعت کا استہزاء کرنے میں کہ جو مجرم تھے، ان کو ایک بہت ہی برے عذاب میں پکڑا، ان کی اس ناہنجاری کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے. فلما آتوا عما نہوا عنہ، جب وہ بڑھ گئے، چڑھ گئے، بہت ہی آگے بڑھ گئے ان چیزوں میں جن سے ان کو روکا گیا تھا، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، تو ہم نے کہہ دیا کہ اب ہو جاؤ بندر، ذلیل بندروں کی شکل میں ان کی صورتیں جو ہیں وہ تبدیل کر دی گئی. یہ ہے وہ مکمل واقعات جس کا حوالہ اس سے پہلے کئی بار آ چکا ہے. سب سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا، اس کی تفصیل یہاں آ گئی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.